میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں۔ پتہ نہیں اس وقت مسلمانوں کو، خصوصاً ہندوؤں کو تو، غیر ایمان والے کو تو چرچا میں ہے ہی، مسلمان بھی حلالہ کے چرچے کو لے کر بیٹھ گیا ہے۔ میرے دوست، جب انسان کو اللہ نے بنایا اور انسان کے وجود کو لانے کی فکر کی اور لایا، تو کہا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنا کر اس پتلے کو 40 دن تک ایسے ہی چھوڑ دیا، فرشتے کو سامنے چھوڑ دیا، ایسے ہی ننگ دھڑنگ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس میں روح ڈالا۔ لیکن اللہ نے عورت کو اتنا باشرع، اتنا باحیا بنایا ہے کہ اس عورت کو بنانے کے لیے اللہ نے نہ پتلا بنایا، نہ مٹی منگوایا، بس اللہ نے اس امر کن سے آدم علیہ السلام کے پوسلی سے نکال کر آدم علیہ السلام کو رکھ دیا۔ عورت کے حیا کی، عورت کے پاک دامنی کی اللہ نے اتنی قدر کی ہے کہ اللہ نے فرشتوں پہ بھی نظر نہیں پڑنے دی عورت کے بنانے کی، اتنا باحیا بنایا ہے۔ ایک بھی حلالہ کا کیس ہمارے یہاں اب تک تو نہیں آیا ہے، سمنپورہ میں اتنی بڑی آبادی ہے، نہیں آیا ہے، لیکن کبھی غور کرنا، جس عورت کو اللہ نے اتنا باحیا طور پہ پیدا کیا اور باحیا بنایا اور اس کے لیے پردہ بنایا اور پردے کی حالت پر رہنے کے لیے بنایا، اور جس عورت کو اللہ نے کہا کہ جب باہر نکلیں تو اپنے سینے کو، اپنے چھاتی کو ڈھک کے نکلا کریں، اس عورت کو آپ کی ذرا سی عیاشی کے لیے اور ذرا سی آپ کی بدماشی کے لیے اور ذرا سا ساگ میں سروا نہ لگانے پر عورت کو طلاق دے دینا اور ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جانا، طلاق دے دینا، عورت کو آپ نے سمجھ کیا لیا ہے، عورت کو انسان نے اپنے باپ کی جاگیر بنا دیا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ جب طلاق دے ہی دیا اور جب پسند نہیں تھی اور جب اس سے آپ کی کوشش تھی کہ ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے اور جب چھوڑ ہی دیا، تب یہ کون سا پلو کاٹنے لگا پیٹ میں آپ کے، کمر میں آپ کے؟ کیا وہی عورت چاہیے، دوسری کوئی نہیں چاہیے؟ اس عورت کو تمہارے ذرا سی غلطی کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمہارے ذرا سی انا کی وجہ سے اور ذرا سی انانیت کی وجہ سے کتنی بڑی سزا اس عورت کو دی جا رہی ہے؟ تم نے وہ حلالہ نہیں ہے، حلالہ کو سمجھو۔ جب تم نے طلاق دے دیا تو اب تمہارے لیے وہ غیر محرم ہو گئی، اب تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب جب وہی چاہیے کہ وہی چاہیے تو وہ عورت جائے، پھر وہ شادی کرے کسی دوسرے سے۔ اسلام نے مردے کو دفن کرنے میں دیری کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے نماز کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز میں جلدی کرو، مردے میں جلدی کرو، دفن میں جلدی کرو اور شادی میں جلدی کرو۔ یہ شادی کنواری لڑکی کے لیے بھی جلدی کرنے کا حکم ہے اور طلاق شدہ عورت کی شادی کرنے کے لیے بھی جلدی کرنے کا حکم ہے کہ شادی میں جلدی کرو۔ عورت ہو یا مرد ہو، غیر شادی شدہ رہ کے اپنی زندگی نہ گزارے۔ غیر شادی شدہ رہے گا تو بڑا گناہ، بڑے بڑے گناہ کرے گا اور بڑے بڑے اعمال ہو کر گزرے گا، جس کو سن کے اور جس کو یاد کر کے انسان کا رواں کانپ جاتا ہے، انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ ایسے کے لیے کہا کہ شادی میں جلدی کرو۔ اب وہ جائے، طلاق ختم ہو گیا، عدت پوری ہوگی، وہ عورت شادی کر لے۔ اب عورت نے شادی کر لیا، وہی چاہیے تو کیوں وہی چاہیے؟ وہی چاہیے تو جاؤ اس کو ذلیل کرو۔ تمہاری بہن کا جب حلالہ ہو اور تمہاری بہن جب کسی غیر عورت کے ساتھ سوئے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اس کے ساتھ سو کے آئے گی، اس کے ساتھ صحبت کر کے آئے گی، اس کے ساتھ سارا کام کر کے آئے گی، اور پھر اس سے ہم طلاق دیں گے اور پھر اس شوہر سے ہم شادی کریں گے۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ کس پاگل پن میں مسلمان پڑ گیا ہے؟ یہ حلالہ کے نام پہ حلالہ نہیں ہو گیا، تماشا بن گیا۔ کیوں عورت کو ذلیل کرنا چاہتے ہو آپ حضرات؟ کیوں اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہو؟ کوئی اس کا وقار نہیں ہے، کوئی اس کی عزت نہیں ہے کہ 10 لونڈے کے ساتھ اور 10 مرد کے ساتھ وہ ناچے تمہاری ذرا سی خواہشات کے لیے۔ تمہیں اس سے بہتر عورت مل جائے گی اور تمہیں اس سے بہتر مرد مل جائے گا، لیکن عورت کو اللہ کے واسطے ایسا ذلیل مت کرو کہ تم انتظار میں ہو کہ آج اس کے ساتھ نکاح ہوگا، پھر آج رات اس کے ساتھ سوئے گی، پھر اس کے ساتھ صحبت کرے گی اور پھر وہ طلاق دے گا، پھر اس کی عدت پوری ہوگی اور تب اس کے ساتھ ہم شادی کریں گے۔ یہ کون سا تماشا مسلمانوں نے بنا کر رکھ دیا ہے؟ کیوں ایسا پاگل پن مسلمانوں پر چڑھ گیا ہے؟ ذبح کر دینے کا حکم ایسے مسلمانوں کو جو حلالہ کے چکر میں عورت کو ڈالتے ہیں اور عورت کو ذلیل اور بے عزت کرنا چاہتے ہیں، کھڑے روڈ پر ان کو ذبح کر دینا ہے۔ جب وہی عورت چاہنے کی خواہش ہوتی ہے تو کسی طرح کی، کسی حلالہ کرنے کی کسی عورت کو ضرورت نہیں ہے، کسی مرد، اس مرد کے پاس دوبارہ جانے کی کسی حال میں ضرورت نہیں۔ جس
جس مرد نے تمہاری عزت نہیں کی، جس مرد نے تمہارے وقار کو نہیں سمجھا، جس مرد نے تمہارے حیا کو نہیں سمجھا، کیا ضرورت ہے اس مرد کے ساتھ پھر سے دوبارہ آنے کی اور اس مرد کو دوبارہ عزت دینے کی اور اس مرد کے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنے کی؟ چھوڑو اس باتوں کو اور چھوڑو اس حلالہ کو۔ یہ پاگلپن کی طرف مسلمانوں کو لے کے جا رہا ہے، ایک عجیب چرچا کا وشے بن چکا ہے۔ بند کریں اس حلالہ کی ٹاپک کو۔